ماقبل کی آیات کے اندر اللہ رسول کی مخالفت سے منع کیا گیا تھا اور بتایا تھا جو اللہ رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ پھر کم تعداد والوں سے پٹتے ہیں۔ 313 نے 1000 کو پیٹا، 70 مارے گئے، 70 قیدی ہوئے، اور اس کی وجہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی، ذالکم فذوقوہ، یہ ہے وہ سزا جو تمہیں چکھایا جائے گا، اب چکھو۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور اصول یاد رہے کہ کافر کے لیے جہنم کا جو ٹھکانہ ہے، آگ کا جو ٹھکانہ ہے وہ ہمیشہ ہے۔ کیا ہے؟ آگ کا عذاب ہمیشہ۔ اور بعض جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ دیکھے نا بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، بڑی اچھی طبیعت ہے ان کی، یہ ہے اور وہ ہے، اور کیسے جہنم میں جا سکتے ہیں؟ ایسے جہنم میں جا سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کافر اچھا نہیں ہے، انما المشرکون نجس، قرآن کہتا ہے مشرک نجس ہے، ناپاک ہے، گندا ہے، پلید ہے۔ وہ جو کر رہا ہے بظاہر انسانیت کے نام پر دبا ہے۔ اب جتنا فوکس یوکرین کو کیا جاتا ہے، کبھی عراق کو کیا، لیبیا کو، شام کو، فلسطین کو، اب سب کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ اسے بھی کہا جا رہا ہے آپ تیل نہیں خریدنا، اسے بھی کہا جا رہا ہے آپ نے یہ پابندی لگانی۔ جب مسلمان مر رہے تھے تو کہاں تھے؟ اور پھر تعجب ہوتا ہے، پھر اپنے ہی بیٹھ کر کہتے ہیں جی وہاں انسانی بنیاد۔ پاکستان نے بھی امداد کا اعلان کر دیا ہے، پتہ نہیں کتنے ٹرک۔ کشمیر میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تھر میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، بلوچستان میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ اچھا فاٹا اور ان ایریاز کے اندر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، انہیں یوکرین کی پڑی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب دین نہیں ہوگا تو ایسا ہوگا، جب دین نہیں سیکھیں گے نیچے سے اوپر تک پھر گند ہی گند ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ جنگ کے اصول بیان فرما رہے، چونکہ جنگ بدر پہلی جنگ تھی مسلمانوں کی، تو اصول اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جنگ کے اصول کیا ہے، چونکہ اب آئندہ لڑائیاں ہی لڑائیاں ہونی ہیں، اور نبی نے بھی فرما دیا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت کی صبح تک جاری رہے گا۔ تو اب اللہ اصول بیان فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب تمہارا مقابلہ ہو جائے، جب دو بدو مقابل ہوں کافروں کے، زحفاً فلا تولوہم الادبار، تو پھر تم نے ان سے پشت نہیں پھیرنی۔ پشت وَمَن يُوَلِّهِمْ، اور جو اس موقع پر پیٹھ پھیرے گا، يَوْمَئِذٍ دُبُرُهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِلْقِتَالٍ، دو استثنائی صورتیں ہیں، مگر اس وجہ سے کہ پلٹ کر وار کرنے کے لیے بھاگا، جیسا حضرت خالد بن ولید کی عادت تھی، جنگ کرتے 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 سب ساتھیوں کو لے کر بھاگ جاؤ۔ کافر سمجھتے مسلمان ڈر کے مارے، وہ پیچھا کرتے، کافی دور جا کر جب وہ پیچھا کرنے والے اپنے لشکر سے الگ ہوتے، حضرت خالد بن ولید پلٹ کر وار کرتے اور ان کو مارتے مارتے لشکر میں گھس جاتے، اور نہ کہ نہ سارے ساتھی مار دیتے، ان پر وہ خوف طاری ہوتا۔ یہ حضرت خالد بن ولید کا طریقہ واردات تھا دوران جنگ، اس لیے بھاگے ہیں کہ دوبارہ پلٹ کر وار کریں گے تو پھر گناہ نہیں ہے۔ ایک صورت۔ دوسری صورت، او متحیزاً الی فئۃ، یا اس لیے کہ اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو۔ مثلا مسلمانوں کی تعداد کم تھی کافروں کے مقابلے میں، اور وہ یہ سمجھتے تھے
آخری حد تک بھی کوشش کریں گے تو ان پر ہمارا ہاتھ باری نہیں ہوگا، چونکہ تعداد زیادہ ہے، تو وہ وہاں سے آ جائیں اور اپنی جماعت سے مل جائیں پیچھے کیمپ میں جہاں ان کے ساتھی موجود ہیں، اور وہاں سے مشاورت کے ساتھ دوبارہ حملہ کرنے کے لیے۔ یہ جو صورت ہے، اس صورت کے اندر بھی بھاگنا تصور نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بھاگا نہیں ہے بلکہ ساتھیوں سے ملنے کے لیے آیا ہے اور مزید کمک لے کر مقابلہ کرے گا۔ یہ دو صورتیں استثنائی ہیں۔ ایک جنگ سے حضرت عبداللہ ابن عمر کو آپ علیہ السلام نے امیر لشکر بنا کر بھیجا، صورتحال یہیں پیش آئی تو حضرت عمر واپس آئے، پوچھا یا رسول اللہ ہمارا شمار بھاگنے والوں میں سے تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، آپ تو کمک لینے کے لیے آئے ہیں اور میں آپ کی مدد ہوں، یعنی اب ہم سب مل کر جائیں گے اور کافر کا مقابلہ کریں گے۔ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ۔ ان دو استثنائی صورتوں کے علاوہ اگر کوئی بھاگے گا تو پھر وہ اللہ کا جو ہے غصہ ہے، اللہ کے غضب میں آئے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ اصول اللہ نے بتا دیا، مسلمان جب کافر ڈبل ہوں، ایک مسلمان کے مقابلے میں، حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کے مطابق ایک مسلمان کے مقابلے میں دو کافر ہوں تو مسلمان بھاگ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہارے 20 آدمیوں کو میں 100 پر فتح دوں گا اور 100 کو 1000 پر فتح دوں گا۔ 100 کو اب 7 ارب کو سامنے رکھیں اور 1.5 ارب کو سامنے رکھیں، مسلمان کو فاتح ہونا چاہیے یا مغلوب ہونا چاہیے؟ فاتح ہونا چاہیے، تو ہماری آپس کی لڑائیاں نہیں ختم ہوتی۔ ہم نے ایک دوسروں کے خلاف بندوق اٹھائی ہوئی ہے، ایک فیملی والا دوسرے فیملی والے کے بڑے کو برداشت نہیں کرتا، دشمنی ہے، ایک گاؤں کا چودھری دوسرے کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ ہماری لڑائیاں ختم ہوں گی تو ہم دشمن کی طرف متوجہ کب ہوں گے؟ کیوں جی؟ جتنا آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں، جتنا ہم نے ایک دوسرے کی دشمنی میں افراد مروا دیے ہیں، اللہ کے راستے میں اتنے نہیں مرے۔ آپس کی دشمنی ہو، چاہے سیاست کے نام پر ہو، مذہب کے نام پر تو ہوتی ہی کوئی نہیں، اس کو ویسے ہوا دیا ہے۔ اچھا، علاقائیت کے نام پر، قومیت کے نام پر، لسانیت کے نام پر جتنے ہم نے بندے مروائے ہیں، یقین کریں 65 کی جنگ میں اتنے بندے نہیں مرے۔ اندازہ ہو رہا ہے؟ اتنے نہیں مرے، چونکہ ہم نے جو اصل مقصد تھا دشمن کے خلاف لڑنا اسے چھوڑ دیا، تو پھر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ وہ اللہ والے نے کہا تھا نا، جب میں نے دیکھا کہ ہر بندے کی کسی نہ کسی سے لڑائی ہے، ہر بندے کی کسی نہ کسی سے لڑائی ہے، تو میں نے قرآن مجید کے اندر دیکھا میرا بھی تو دشمن ہونا چاہیے تھا، کیوں جی میں کیوں خالی رہا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو، تو اڈا دشمن شیطان ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن ہی سمجھو۔ کہتے ہیں میں نے شیطان ہی کو دشمن سمجھ لیا، لوگوں کی دشمنی سے فارغ ہوگی۔ کس کو دشمن سمجھ لیا؟ اور جس کو دشمن سمجھنا چاہیے انہوں دوست سمجھنے، اور جن سے دوستی کرنی ہے ان سے ہم ادھر سے یہ گزر رہا ہے، ادھر سے یہ گزر رہا ہے۔ سلام، پیارے آقا نے فرمایا کہ جسے تم پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے، سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ تم سلام کرو اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ، یہ ہے شریعت۔ اچھا، یہ دو صورتیں، تو فرمایا اگر ایک مسلمان کے مقابلے میں 3 کافر ہوں تو پھر اجازت ہے، پھر بھاگ سکتا ہے۔ 1000 2000 کے مقابلے میں بھاگ نہیں سکتا، 3000 کے مقابلے میں 6000 ہوں، بھاگ ڈبل ہے، تگنی تعداد ہو تو پھر بھاگنے کی اجازت ہے۔ مسلمان کو اللہ نے اعزاز دیا ہے، لیکن نہیں۔ آگے فَلَهُمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ صحابی جب جنگ سے واپس آئے تو ظاہر بات ہے پہلی جنگ تھی، تبصرے ہوتے ہیں ہر ایک میں، ٹھیک ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے وہ کیا۔
تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ پہلی جنگ تھی اور اب آگے سلسلہ چلنا تھا اور صحابہ کو معیار ایمان اللہ نے قرار دینا تھا، تو اللہ تعالیٰ اصلاح فرما رہے ہیں، کہہ رہے آپ نے نہیں مارا انہیں، ہم نے مارا، آپ نے نہیں مارا، ہم نے مارا ہے۔ اگر ظاہری اسباب دیکھیں قیامت کی صبح تک لوگ کہیں گے 313 اور 1000 تگنی سے بھی اوپر ہے۔ بارش کروا کر آپ کے لیے جگہ موزوں کر دی، پھر جبریل امین تشریف لائے، یا رسول اللہ آپ مٹی اٹھائے مٹھی پر جس میں سنگریزے تھے، اور شاہت الوجوہ کہہ کر آپ نے یوں پھینکی، ایک روایت میں 3 مٹھیاں پھینکی، ایک دائیں طرف، ایک بائیں طرف اور ایک سامنے۔ جتنے کافر تھے سب کے سروں پر اور آنکھوں پر وہ سنگریزے پہنچے، اور جیسے کوئی چیز پڑ جائے بندہ اکھا ملدا ہے، ٹھیک ہے، اور ادھر سے جنگ شروع ہونے نظر ہی کچھ نہیں آتا تھا، یہ کیفیت بن گئی۔ بات سمجھ میں، سنگریزے آنکھوں میں پڑنا شروع ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے یہ سارے کام کس نے کیے؟ میں نے کیے۔ وَمَا رَمَيْتَ، یہ تو ہو گیا صحابہ کو جواب کہ آپ نے قتل نہیں کیا بلکہ ہم نے قتل کیا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے جو مٹھی پھینکی اس کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، نبی جی جو آپ نے پھینکا وہ آپ نے نہیں پھینکا، وہ ہم نے پھینکا ہے، کہ مٹی آپ نے اٹھائی اور 1000 لشکر کے ہر فرد کے آنکھوں میں پہنچایا کس نے؟ اللہ نے، تو وہ بھی ہم نے کیا، اس پر بھی نازا نہ ہونا چاہیے۔ اور یہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا بہت کچھ کارنامہ انجام دے دیں اور اس کی تشہیر، یہ اس چیز کی شریعت نفی کرتی ہے۔ آپ نے کس سے صلہ لینا ہے؟ اللہ سے، بندوں سے نہیں لینا۔ اس لیے جتنا ہو سکے اپنی عبادت کو، اپنی نیکی کو جتنا آپ اپنے تک محدود رکھیں گے فائدے میں رہیں گے۔ چونکہ آپ نے مثلا 1,00,000 روپے لگا کر 5 لاکھ لگا کر کوئی کام کیا ہے، نیکی کا کیا ہے، اللہ کے لیے کیا ہے، جب اس کی تشہیر ہوگی تو اس وقت آپ کا جو کیا ہوا خرچہ ہے اور آپ کی نیکی خطرے میں پڑ جائے گی۔ کس میں پڑ جائے گی؟ خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس لیے نیکی کو فرمایا کہ نیکی کرو دریا میں ڈالو، دائیں ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چاہیے یار یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، یہ ویسے نہیں ہیں، ان کی بہت بڑی حکمت چھپی ہوئی۔ اللہ ہمیں اپنی نیکیوں کو، کی ہوئی نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، آخری بات، اور تاکہ مسلمان کو اپنی طرف سے خوب اجر دے اللہ تعالیٰ۔ یہ جو 313 کو 1000 سے لڑوائے کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اجر دے، ٹھیک ہے۔ بلاءً حسنا، بلا امتحان آزمائش کو کہتے ہیں، یا حسن کا اچھی آزمائش تھی جس کے بعد انہیں اجر دیا گیا۔ کیا اجر ملا؟ کہ بدری صحابہ جو تھے ٹاپ پر تھے فضیلت کے اعتبار سے۔ کہاں پر تھے؟ ٹاپ پر تھے۔ اور جو حضرت حاتب بن ابی بلتہ نے خط لکھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فلانے روزہ خاک پر تمہیں بوڑھی ملے گی، ادے کول کھاتے وہ لے کے آؤ، ادے ساڈا راز ہے۔ جب حضرت علی کو تلاشی لی کوئی نہیں، حضرت علی کو یقین تھا، فرمایا میرا نبی جھوٹ نہیں بول سکتا، تو جھوٹی ہے، خط نکال کر دے دے ورنہ ننگی ہو جائے گی، کپڑے اتار لیے جائیں گے۔ اور ڈر دے مارے نہ سمجھ گئے بندے سیریس نے، تو بالوں کے جوڑے کے اندر سے نکالا۔ تو حضرت عمر جب واپس خط لے کر آئے تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیجیے اس منافق کی گردن اتارو، تو آپ نے فرمایا نہیں، بدری صحابی ہے۔ کون ہے؟ ان کی اگلی پچھلی لغزشوں کو اللہ نے معاف کر دیا، یہ فضیلت ہے، تاکہ ہم انہیں بلان حسنہ کا مطلب سمجھ میں آیا جی۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا جو تم کہتے ہو، علیم خوب جاننے والا ہے جو تم کرتے ہو، اس کی تشریح موقع نہیں۔ ذالکم، یہ سارا کیوں ہوا؟ یہ 313 کے ذریعے سے 1000 کی ٹھکائی کیوں کروائی؟ وجہ یہ ہے، سمجھے ذرا، یہ اس لیے 70,000 کے ذریعے سے نیٹو کی ٹھکائی کیوں کروائی موجودہ لحاظ سے؟ یہ اس لیے وَأَنَّ اللَّهَ مُوحِنُ کَيْدِ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافروں کے تمام چالوں کو کمزور کر دے، تاکہ اللہ تعالیٰ، ان کا ارادہ تھا یہاں سے فتح ہو جائے گی، پھر ادھر آ جائیں گے، ادھر سے ادھر چلے جائیں گے، یوں ایشیا کو ہم اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، اللہ نے وہاں سے ہی
پہلے روس کو واپس بھجوا دیا، پھر اس کے بعد اس سے پہلے برطانیہ کو، پھر روس کو، پھر امریکہ کو، تاکہ یہ خطہ کیا رہے؟ معاف۔ یہ پاکستان ہے، پاک سرزمین ہے، یہاں ناپاک نہیں آ سکتے، اور جو ناپاک آئے وہ رہ بھی نہیں سکتے۔ اور الحمدللہ یہ اس مٹی کی خاصیت ہے، جو ناپاک ہوتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد باہر چلا جاتا ہے، چاہے کسی شعبے کے اندر ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کافروں کی چالوں کو کیا کر دے؟ ناکام کر دے۔ شرط یہ ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہوئے تو اللہ تمہیں ہمیشہ غالب کرے گا، اور اگر تمہارے اندر ایمان کی نشانیاں نہیں ہیں تو پھر گلہ رب سے نہیں ہے بلکہ اپنے آپ سے۔ اللہ ہم سب کو اپنے آپ کو صحیح ایمان والا بنانے کی اور ایمان کی محنت کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔